بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ خبر حکومت کے قریبی سمجھے جانے والے صحافی نے دی ہے۔ عمران خان سے کس طرح حکومت NRO مانگ رہی ہے، اور اس کے لیے جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں نظروں کا دھوکہ ہے۔ اس کے پیچھے بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ کس سطح کے ہو رہے ہیں، بہت عام ڈیٹیل ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نئے الیکشن کا طبل بج سکتا ہے، یہ بھی ایک عام ڈیولپمنٹ ہوگی، چونکہ عمران خان نے جو اب نیا اعلان کیا ہے اور جو نئی سٹیٹمنٹ ان کی جاری ہوئی ہے وہ حکومت کے لیے آپ سمجھیں کہ بہت بڑا بم شیل ہے، اور حکومتی ایوانوں کے اندر اس وقت ایک بڑا کورام مچا ہوا ہے۔ تمام تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر بھی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ عمران خان کو اگلے 2-3 دن کے اندر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا سنا دی جائے گی۔ یہ تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیم ہے ان کو بھی اندازہ ہے، اور جو حکومتی ایوان ہے ان کو بھی یہ اندازہ ہے، چونکہ جس طرح جوڈیشری کے مختلف ججز پر الزامات لگ رہے ہیں، جس طرح کمپرومائزڈ وہ نظر آ رہے ہیں، وہاں پر اگرچہ عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا، لیکن اب اندازہ کیجئے کہ اس سے پہلے ہی ٹی وی چینلز پر اور مختلف جگہوں پہ جو ہرکارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ اس کے بعد 9 مئی کے کیسز اور ان ٹرائلز کو چلایا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ عمران خان کا پیغام ہے، چونکہ عمران خان نے جو آج بیان جاری کیا ہے بنیادی طور پر، اور ان کے ٹویٹر ہینڈل پر 1 گھنٹہ پہلے یہ بیان شیئر کیا گیا، یہ بڑا عام بیان ہے۔ اس کے اندر جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو باہر کے حالات سے کس طرح اب آہستہ آہستہ آگاہی ملی ہے، چونکہ پہلے دنوں کچھ دن پہلے تک ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، اور اصل جو حقائق ہے ان تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ میں صرف 2-3 جو پیراگراف ہیں، چونکہ لمبی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے، کل چونکہ عام جو ہے وہ سماعتیں ہوئی، اس کے بعد جزوی طور پر جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی وہ بہت سارے لوگوں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اصل جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اب آئی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حکومت سے 2 مطالبات کیے ہیں: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ یہ دونوں مطالبات جائز ہیں۔ اگر حکومت اتوار تک عمل نہیں کرتے تو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ چلے گی، اور ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہے۔ ملک میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور ہر طرف جبر و فسطائیت کا دور جاری ہے۔ اچھا، پھر 26 نومبر اور 8 فروری کی جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ 26 نومبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن انہوں نے قرار دیا ہے، اور جو واقعات رونما ہوئے ہیں، گولیاں چلی ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پھر جو عام بات انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کروں گا، اور ان کو انصاف دلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں ہیں۔ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا، اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں سکا۔ جن لوگوں نے ایک کھڑکی پتہ تک نہیں توڑا ان پر سیدھے فائر مارے گئے۔ تو یہ عمران خان اس معاملے کو لے کے بہت ہی غصے کے اندر ہیں، جو ان کے وکیل نے بھی بتایا، اور اس سارے واقعے کو 25 مارچ 1971 کو بنگالی عوام پر جو ظلم کیا گیا اس کے ساتھ اس کو انہوں نے جوڑا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی تھی۔ اگر حکومت اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کنپٹی پر بندوق نہیں رکھ دی، یعنی مذاکرات نہیں کرنے تو مت کیجیے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ کہا جا رہا تھا کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے، آپ حکومت سے بات نہیں کرتے، تو ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ جیل میں مذاکرات کے لیے جو کمیٹی ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ آئے گی، لیکن آخری جو پیراگراف کے اندر یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ ملک کو نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ، بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی اسمبلی اور جو سینٹ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے۔ جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو $42 ارب کا نقصان پہنچایا۔
اس حکومت نے IT انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے عوام اس حکومت سے بد دل ہے، معیشت تباہ حال ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ساری بات انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹے ہیں، بالکل نہیں جھکیں گے، مذاکرات حکومت نہیں کرنا چاہتی، مذاکرات مت کیجئے، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر چونکہ مجھے کہا جا رہا تھا تو پھر میں نے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ تاثر دیتے ہیں بہت سارے کڑچھے چمچے کہ دیکھیں PTI گھٹنوں کے بل گر گئی ہے، اب آخری کار بھی ناکام ہو گئی ہے، اب انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے، اب یہ منت ترلوں پر آ گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا، تو اب اس پر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے ابھی دیکھیں جی اسپیکر صاحب نے آفر کر دی ہے، فلاں نے، لیکن وہ جواب نہیں آ رہا۔ یہ سارا جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انصار عباسی نے جو آج حالانکہ ان کو حکومتی یا اسٹیبلشمنٹ کا صحافی سمجھا جاتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس سے بڑا بیک ڈور رابطے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یہ بات یعنی وہ اب میں آپ کے سامنے انہی کی خبر رکھ دیتا ہوں عباسی صاحب کی، چونکہ اب اصل میں عمران خان سے تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے نا کہ عمران خان پتہ نہیں کہہ رہا ہے مذاکرات کریں، یہ کریں وہ کریں، حالانکہ وہ لچک دکھا رہا ہے، وہ سپیس دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو، اور اس کا وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مزید اس کو کیا کرنا ہے؟ باقی اب گولیاں بھی چل گئی ہیں تو مزید کیا کرنا ہے؟ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں تحریک انصاف والے بھائی مزید آپ کیا کریں گے؟ یعنی اور لوگوں کو بند کر دیں گے تو پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑنا، چونکہ اصل میں اوورسیز پاکستانی اور جو سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں لوگ، ان سے اس وقت اصل میں جو حکومت یا ادارے ہیں ان کو بہت پریشانی لاحق ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کو درمیان میں لانچ کیا گیا ہے جو آپ عمران خان کو بھی سمجھائیں گے کہ دیکھیں، ان کو سمجھائیں، یہ بڑا سخت بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی غصے کے اندر ہے، معاملات بہتر نہیں ہو رہے اور یہ چیزیں ہیں، لیکن دراصل عمران خان سے NRO لیا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اصل جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے، تو یہ گارنٹی کس چیز کی مانگنی ہوتی ہے بھائی؟ سادہ سی بات ہے، گارنٹی یہ مانگنی ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اس چیز کی گارنٹی چاہیے، یا جو کسی عہدے پر براجمان ہے اس کو آپ ہٹائیں گے نہیں۔ تو یہ اصل میں گارنٹیاں جو ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو NRO ہمیں دے رہا ہے اس کی گارنٹی، یعنی عمران خان NRO دے، فیس 7 دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کوئی گارنٹی بھی دے۔ اچھا، اب میں اس قطع نظر اس کے کہ امریکہ کے ساتھ اب بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب یا UAE جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جائے، یہ بھی خبریں آ رہی ہے، لیکن انصار عباسی نے جو آج خبر دی ہے، چونکہ جب اتنی دیں تو آپ سمجھیں اس کے پیچھے اتنی ہے، تو وہ خبر اس نے یہ دیا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بامعنی مذاکرات کے لیے پس پردہ بیک چینل رابطوں کو ایک بار پھر فعال کیا جا رہا ہے۔ فعال کیا جا رہا ہے نہیں، کیا جا چکا ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے اس امید کا اظہار کیا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، وہ باخبر ذریعے پہلے انصار عباسی کو کہتے تھے نہیں قطعاً بات ہو ہی نہیں سکتی، عمران بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھیے انصار عباسی کو جو باخبر ذریعہ ہے نا، وہ اس امید کا اظہار کیا کہ یہ رابطے جلد ہی قائم ہو جائیں گے جن سے کچھ مثبت نتائج برآمد ہو سکیں گے۔ یہ رابطے، اب یہ عام بات ہے جو اس نے کی ہے، یہ رابطے ان رابطوں سے مختلف ہیں جو حکومت اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے عمران خان کی 7 رکنی کمیٹی کے حوالے سے عوام میں زیر بحث ہے۔ یہ بیک چینل رابطے وہی ہیں جو گزشتہ ماہ ہونے والی پس پردہ غیر رسمی بات چیت میں شامل تھے، جب تحریک انصاف کے احتجاجی مارچ کو ڈی چوک تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی۔ عمران خان کو معلوم تھا کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں سے حکومت کی کون کون سی شخصیات بات چیت میں مصروف ہیں، تاہم میڈیا کے پوچھنے پر ان کے نام بتانے سے اجتناب کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر احتجاجی مارچ ختم کرنے کے لیے عمران خان نے اپنی رہائی کی پیشکش شرط رکھی تھی، تاہم حکومتی ارکان نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ بعد میں انہیں پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان اسلام آباد کے نوائی علاقے سنگجانی میں دھرنا دینے کے حوالے سے مفاہمت ہو گئی تھی۔ یہ کل جو بات کی ہے نا ٹی وی چینل پہ، پہلے شیر افضل مروت سے کروا لی جاتی ہے اور پھر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سنگجانی میں آپ بیٹھیں، اگلے 20 دسمبر تک ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے، باقی قیدیوں کو بھی، تو پھر آپ جو ہے وہ آگے جو بھی کرنا ہوا وہ کیجئے گا۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور کو جیل میں پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی سہولت فراہم کی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود بشرا بی بی نے ڈی چوک تک احتجاجی مارچ کی قیادت کی، جس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ سنجانی کے بارے میں عمران خان کی ہدایت کو کیوں نظر انداز کیا گیا۔ اس وقت حکومت میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان اتفاق رائے تھا۔ اب پی ٹی آئی کے گزشتہ ماہ سے رابطے دوبارہ فعال ہو رہے ہیں، ذریعے نے پس منظر کے ان رابطوں کو اہم قرار دیا ہے۔ اب یہ بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت تو کٹ پتلی ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، اس کی کوئی ورث نہیں ہے، ان کو سامنے رکھ کے وہ دکھانا ہوتا ہے، لیکن دراصل جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ پس پردہ ہوتے ہیں۔ اب عمران خان جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ آپ 26 مئی جو ہے، یہ ابھی جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جائیے، ہم جو ہے معاملات بہتر کریں، ملک پر پابندیاں لگ رہی ہیں، کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں تو بہتر ہے، ملکی مفاد کے اندر یہ بہت کچھ کرنے کے لیے عمران خان ویسے بھی تیار ہیں۔ تو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ موجودہ جو اس وقت فارم 47 کا سیٹ اپ قائم ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کو واپس دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے تسلیم کر لیا ہے حکومت نے کہ ہم فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حکومت جو ختم ہے وہ بھی جلدی اگر کریں گے تو اس کا بھی ایک تاثر جائے گا۔ تو بالآخر جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت شہر اقتدار کے اندر جو ایک سمجھیں کہ افواہیں ہیں، ان کے مطابق اگلے 5-6 مہینے کے اندر ایک ارلی الیکشن کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے، غیر جانبدار قسم کا الیکشن کمیشن تعینات کر دیا جائے، نئے انتخابات کی طرف ملک بڑھے، آزادانہ جو ہے وہ آپ کے قیدی جو ہے ان کی مرلہ بار عدالتوں سے رہائی ہو جائے بشمول عمران خان، اور پھر الیکشن کمپین اور اس کے بعد عوام جس کو ووٹ دیں وہ اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اور انتخابات ہوں اور اس کے تحت ایک نیا جو سیٹ اپ ہے وہ قائم ہو۔ اور اب گارنٹی یہ مانگی جا رہی ہے بظاہر جو خبریں ہیں کہ بھئی آپ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، کسی عام عہدے پہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں گے، اور ہم جو ہے وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ اب اس کا کس طرح کا فائنل شیپ آتی ہے، ان معاملات پر اس وقت جو ہے وہ جس طرح انصار عباسی کہتے ہیں کہ بھئی ایک جو بظاہر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے بہت عام بیک ڈور کچھ اور چیزیں جو ہے وہ رابطے فعال ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کوئی یہ ٹریپ ہے یا سنجیدہ مذاکرات ہیں، آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی عام ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔